یہ ہے حیدرآباد پاکستان، اور حیدرآباد جو ہے یہ سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ لیکن اس ویڈیو میں آپ حیدرآباد شہر کی سیر کریں گے، لیکن اس علاقے کی سیر کریں گے جو کہ انتہائی گندہ ہے اور جہاں صفائی ستھرائی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے۔ تو یہ ویڈیو آپ کو دکھانے کے میرے 2-3 مقاصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو میں آپ کو سیر کراؤں۔ اگر آپ حیدرآباد نہیں آ سکتے ہیں تو آپ دیکھیں گے حیدرآباد کی گلیاں، کوچے اور لوگ۔ اور دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ یہ میں پوائنٹ آؤٹ کروں گورنمنٹ کو اور عوام کو، تاکہ آپ کا شہر اگر باہر سے دوسرے لوگ آتے ہیں تو اس شہر کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کو یہ شہر کس طرح دکھتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو اس صفائی کے لیے کچھ تدابیر بھی اور بتاؤں گا، تاکہ ان پہ آپ عمل کر کے نہ صرف اس شہر کو صاف رکھ سکتے ہیں، بلکہ یہ ویڈیو جو بھی دیکھتے ہیں اور آپ کا تعلق جہاں سے بھی ہے، اگر آپ کے شہر میں بھی اس طرح کی صفائی ستھرائی کا نظام نہیں ہے تو ان سٹیپس اور تدابیر پر عمل کر کے آپ وہاں بھی صفائی ستھرائی اور خوبصورت اور صحت مند ماحول بنا سکتے ہیں۔ یہ حیدرآباد کا وہ علاقہ ہے جہاں مڈل کلاس والے رہتے ہیں، لیکن مڈل کلاس میں بھی جو لو کلاس ہے وہ ہے، یعنی مڈل کلاس میں بھی ایک اچھا کلاس ہوتا ہے اور وہ کچھ زیادہ مالدار ہوتے ہیں، لیکن پھر مڈل کلاس میں جو لو لیول کے لوگ ہوتے ہیں تو مطلب ہے کہ اتنی زیادہ دولت مند نہیں ہوتے اور وہ بہت مشکل سے اپنا گزر اوقات کر سکتے ہیں۔ تو اس قسم کے لوگ یہاں رہتے ہیں۔ دیکھیں اس سڑک کو، سب سے پہلے تو میں آپ کو ان گلیوں اور کوچوں اور سڑک کی بات کرتا ہوں۔ تو اس سڑک پہ دیکھیں نا، کتنے سال ہوئے ہوں گے کہ حکومت اس کو نہ توجہ دیتی ہے اور نہ صفائی کا کوئی بندوبست کرتی ہے۔ دیکھیں نا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، بالخصوص جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹ ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہاں حکومت پرفارمنس بالکل نظر نہیں آتا، کیونکہ اگر حکومت آپ کو نظر اس صورت میں آتی ہے کہ اگر ادھر جو ہے نا کوڑا دان ہوتے، ڈسٹ بن ہوتے، بڑے بڑے ڈرمز ہوتی جس میں لوگ کوڑا کرکٹ ڈالتے ہیں، پھر سرکاری گاڑی، چھوٹی چھوٹی گاڑی جو کہ میں نے راولپنڈی اور لاہور اور کئی شہروں میں نے دیکھا ہے کہ وہ کمیٹی کی طرف سے گھومتے ہیں اور پھر جو ہے کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے شہر سے باہر لے کے جاتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے نا یہاں حکومت کی کوئی پرفارمنس نظر نہیں آتا۔ اور اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں جو ہے عوام جو ہے وہ بھی صفائی ستھرائی پسند نہیں ہے، کیونکہ اگر حکومت کی طرف سے کچھ نہیں ہوتا تو عوام اپنے طرف سے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر عوام میں شعور ہو، میں نے اس طرح سمجھا کہ یہ لوگ جو ہے نا صفائی ستھرائی کی اہمیت سے بالکل ناواقف ہے، اور ایک تو یہ آج کل کی مہنگائی بھی تباہ کن ہے، تو ہر ایک آدمی جو ہے نا ضروریاتی زندگی پورا کرنے کے لیے اتنا فکر مند ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دے سکتے۔ لیکن بہرحال یہ بھی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور صفائی نصف ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ صفائی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے علاقوں کو صاف ستھرا رکھیں، جیسا کہ ہم اپنی گھر کو تو صاف ستھرا رکھتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن گھر کے سامنے جو ہے نا اتنا دیکھیں نا، یہ کوڑا کرکٹ جو ادھر پڑا ہے، پتہ نہیں کہ کتنے دنوں سے یہ پڑا ہے، نہ اس کو اٹھانے کے لیے کوئی ہے، نہ اس کو جو ہے نا یہ جو گلی کوچوں میں آپ کو کوڑا کرکٹ نظر آتا ہے ہر طرف، تو یہ جو ہے نا آپ کا ایک بہت برا امیج پیش کرتا ہے۔ تو میں آپ کو کچھ سٹیپس بتاتا ہوں۔
سب سے پہلے تو میں حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ حکومت اپنے آپ کو دکھائے. ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں کراچی اور حیدرآباد اور سندھ کو میں سنبھالوں گا، لیکن کوئی بھی عملی طور پر کام نہیں کرتے. دیکھیں نا، کمیٹی والا کہا ہے، کارپوریشن والے کہا ہے، ایک پروونشل گورنمنٹ والے کہا ہے، کیا کوئی یہاں صفائی کرنے والا نہیں ہے؟ کوئی یہاں کوئی سرکاری ملازمین جو کہ جھاڑو دیتے ہیں گلی کوچوں میں، وہ نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ حکومت سے مطالبہ کرے کہ آپ جو ہے نا، جب ووٹ مانگنے کے لیے آتے ہیں تو آپ ان سے یہ مطالبات کریں کہ ہمارے گلی کوچوں کو صاف رکھے، اس کو پکا کرے، یہ کرے وہ کرے. لیکن میرے خیال میں یہ لوگ یا تو سیاسی طور پر لاشعور ہے، اور یا جو ہے ان میں اتنے جو ہے نا دلیری اور جرت نہیں کہ وہ حکومت سے مطالبہ کر سکے. لیکن میں بطور ایک پاکستانی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ شہر جو ہے نا بہت گندا ہے، اس کی صفائی کے لیے کوئی بندوبست فی الفور کرے، کیونکہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور حکومت آتی ہے اس لیے تاکہ عوام کو ریلیف فراہم کرے. اب میں آپ کو کچھ سٹیپس بتاتا ہوں تاکہ ان پہ آپ عمل کریں گے تو آپ صفائی ستھرائی اپنے علاقے میں لا سکتے ہیں. دیکھیں نا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے محلے کے طور پہ تنظیمیں بنائیں، خواہ وہ سیاسی بنیاد پہ ہو، مذہبی بنیاد پہ ہو، اصلاحی بنیاد پہ ہو، جو بھی بنیاد پہ ہو. تو کچھ نوجوان لڑکے ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اکٹھے ہو کے ایک تنظیم بنائے، اس کے لیے ایک سٹیمپ بنائے اور پیڈ بنائے، اور پھر اکٹھے ہو کے مختلف گھروں میں جائے اور ان کو بتائے کہ ہم یہاں ایک تنظیم بنائے ہیں، تو وہ آپ کو چندہ بھی دیں گے. اور پھر جو ہے آپ جو جتنے اس میں جو نوجوان ہوتے ہیں نا، وہ خود صفائی شروع کریں. تو ان محلوں کے آپ صفائی ستھرائی شروع کریں گے تو لوگ جب آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو سامان خریدنے کے لیے پیسے بھی دیں گے، اور آپ کے ساتھ تعاون بھی کریں گے، اور آپ کو اپریشیٹ بھی کریں گے. آپ اپنی سیاسی پارٹی یا مذہب یا کسی بھی طور پہ اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کی ایک تنظیم بنائیں اور اپنے محلے کے طور پہ صفائی شروع کریں. نوجوان خود جھاڑو لے کے صفائی شروع کرے تو لوگ بہت زیادہ متاثر ہوں گے، تو آپ کا جو ہے نا ان کے تعاون آپ کو حاصل ہوگا، اور آپ اپنے محلے کو صاف ستھرا رکھ سکیں گے. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ دکانوں والے یا جو گھروں والے ہیں تو مطلب ہے کہ کچھ لوگوں کو ماہانہ 300-400 روپے دیا کرے، وہ آئیں گے اور آپ کے گھر کے سامنے جو ہے جھاڑو پھینکیں گے اور صفائی کریں گے. اور یہ جو سڑکیں ہیں نا، یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ حکومت اس کو پکا کریں گے. تو میں تو اور کچھ نہیں کر سکتا. میں بطور شہری آیا اور حیدرآباد کو اس طرح دیکھ تو مجھے بہت افسوس ہوا، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ حیدرآباد بہت خوبصورت شہر ہوگا، اس میں کچھ اچھے علاقے ہیں صاف ستھرے، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، لیکن زیادہ تر جو ہے نا صفائی ستھرائی کا انتہائی فقدان ہے. کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف چھوٹے بڑے شہروں کی سیر کریں، تاریخی اور سیاحتی مقامات کی سیر کریں اور درست معلومات حاصل کریں. اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے کلچر دیکھیں، ثقافتی میلے دیکھیں، جشن تہوار اجتماعات اور دیہاتی علاقوں کی زندگی دیکھیں، تو اس مقصد کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے. آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. یہ دیکھیں، یہ چوبرج